الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ نے اس میں فرمایا ہے کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، مراسم عبودیت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ ہے اصل مقصد اور مشن جس کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے ہر زمانے میں تقریباً قربانیاں دی جاتی رہی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا بھی قرآن مجید میں واقعہ ہے۔ اس وقت سے قربانی شروع ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پہلی قومیں جب قربانی دیتی تھی یا ان کے لوگ قربانی دیتے تھے تو اس کی مقبولیت کے لیے یہ ہوتا تھا کہ قربانی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ آسمان سے آگ آتی تھی، اس کو کھا جاتی تھی تو سمجھا جاتا تھا کہ قربانی قبول ہو گئی۔ اب ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ نے بڑا احسان کیا ہے اس امت پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بڑا احسان کیا ہے۔ ان کا پردہ رہ گیا ہے، ورنہ کتنے ہی لوگ ہوتے جن کی سود کی کمائیاں ہوتی، رشوت کی کمائیاں ہوتی، آرام مال سے پیسہ کمایا ہوتا اور قربانیاں دیتے اور ان کی قربانیاں بظاہر طور پر نظر آ جاتی کہ یہ قبول نہیں ہوئی۔ اس لیے اللہ نے یہ پردہ رکھ دیا اس امت کے لیے کہ قربانی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی اللہ ہی جانتا ہے۔ قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، کس نیت کے کس ارادے کے ساتھ قربانی دی ہے۔ اس ارادے پر یہ ہے کہ فرمانے تو 10 بکرے قربانی دی ہیں، بڑی بات ہے بھائی، بڑی گل ہے۔ فلاں نے اتنے بیڑے کاٹے، بیل کاٹے، اتنے جانور قربانی دیتے ہیں تو بڑی گل ہے۔ ٹھوٹھا ہو جائے گی، ٹھاٹ باٹ ہو جائے گی، نام ہو جائے گا۔ جیسے مشرکین مکہ 100 اونٹ ایک مجلس میں کاٹ دیتے تھے کہ ہمارا نام ہو جائے کہ اس نے اتنے اونٹ ذبح کیے۔ نام کے لیے نہیں، صرف اللہ کے نام کے، اللہ راضی ہو جائے۔ یہی مقصد ہے قربانی کا۔ اس آیت میں ہی پسند کیا گیا ہے کہتے ہیں بے شک میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرے مراسم عبودیت اللہ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میرا مرنا اور میرا جینا بھی اللہ کے لیے ہے۔ یہ ہے مقصد۔ اللہ کو کوئی اس بات کی شوق نہیں تھا، نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا شوق تھا کہ لوگ جانور لے کر کے گلوں پر چھری چلا دیں اور سمجھے کہ ہم نے قربانی دے دی۔ لا ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے جانوروں کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا بلکہ وہ تقوی پہنچتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، وہ پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی یہ قربانی فرض ہوئی۔ قربانی کے لیے چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہو، مسلمان کی قربانی ہے، کافر کی قربانی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ بالغ ہو۔ چوتھا یہ عاقل ہو۔ پھر یہ ہے کہ وہ
صاحب نصاب اس کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے، عاقل بالغ ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر یہ شرائط نہیں ہے تو اس کی قربانی نہیں، اور قربانی کرتے وقت شرائط کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ یہ بنیاد ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں صاحب نصاب کے لیے سال زکوٰۃ کے لیے ہے، پورا سال مال پر گزر جائے تو زکوٰۃ اس کی نکالنی پڑتی ہے۔ قربانی کے لیے وہ نصاب نہیں ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ قربانی کا نصاب یہ ہے کہ عید کے تیسرے دن بھی اس آدمی کے پاس اتنی رقم آ جاتی ہے، اتنے پیسے آ جاتے ہیں کہ وہ قربانی دے سکتا ہے، تو اس کو قربانی دینا واجب ہے۔ قربانی دینا کیا ہے؟ بولو نا، واجب ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں بعض سنت یا نفل کہہ رہی ہے، کوئی سنت نفل نہیں ہے، ضروری ہے۔ سنت ہر کو سنت ایک جیسا ہے کہ سنت ہے جس واسطے اس کو چھوڑ دو، چھوڑنا نہیں ہے۔ ابداری سنت ہے، اس کو مٹاتے پھرے، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذمت کی ہے کہ داڑھی مٹانی نہیں ہے، رکھنی ہے۔ نکاح سنت ہے، نکاح میری سنت ہی، نکاح میری سنت ہے۔ اب آدمی کہے کہ نکاح سنت ہے، خیر ہے، سنت تو چھوڑ دیو، سنت تو چھوڑ دیو، کیا کرو گے؟ اصلاح کرو گے؟ سنت تو کیوں چھوڑ دو؟ سنت کو نہ چھوڑو، یہ واجب ہے۔ سنت ابراہیم علیہ السلام کی، سنت و ابیکم ابراہیم، سنت ابراہیم کی ہے، ہم پر واجب ہے جو صاحب نصاب۔ قربانی کا ادا کرنا یہاں تک ضروری ہے کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی صاحب نصاب ہو، قربانی دے سکتا ہو، قربانی نہ دے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، قریب بھی نہ آئے۔ یہ نہیں فرمایا کہ عیدگاہ کے اندر نہ آئے، فرمایا قریب بھی نہ آئے۔ معمولی چیز تو نہیں نا، ٹالنے والی چیز تو نہیں نا۔ بعض فیصلہ ہوتا ہے کہ ایک گھر کے افراد 6-7 کمائی کرنے والے ہیں، ان پر کمائی ہے اتنی، ہر ایک آدمی کی کمائی اتنی ہے کہ اس پر قربانی واجب ہے، وہ سارے قربانی دیں گے۔ یہ نہیں کہ ایک بکرا لے لیں گے، خیر ہے 5 بھائی گوشت کھا لو ہماری، نہیں، سب قربانی دیں۔ پھر ایسا بھی بعض شیطان دل کے اندر، دماغ کے اندر خیال پیدا کرتا ہے، بعض سیکولر مائنڈ لوگ یا شیطان کے گرویدہ اور اس کے مرید کیا کرتے ہیں؟ دماغ کے اندر خیال پیدا کرتے ہیں، یار کسی اتنے بھائی ہو، 5 بھائی ہو، 6 بھائی ہو، کسی قربانی سب دو گے، سب قربانی دو گے، 2 قربانی دے دو، باقی جو کچھ پیسے وہ کسی غریب کو دے دو، وہ کسی غریب کو دے دو، تمہاری قربانی ہو جائے۔ بھائی دیکھو، ہمارا عقل زیادہ کام کرتا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کا حکم کام کرتا ہے؟ انسانی عقل کے گھوڑے ہر جگہ نہیں دوڑانے چاہیے۔ شریعت کے کتنے ہی احکام ہیں جن میں انسان کی عقل کچھ کہتی ہے، عقل تو کہتی ہے کہ زکات دو گے تو پیسہ کم ہو جائے گا، اسلام کہتا ہے پیسہ زیادہ ہوگا، اللہ فرماتے ہیں صدقات کی رزق میں بڑھوتری کروں گا اور دوں گا۔ بندے کی عقل کہتی ہے کہ زکات کی تو 100 میں سے 97 رہ جائیں گے، 2.5 تو گئے، سود میں فائدہ ہے، سود کھاتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے سود میں بڑا نقصان ہے، سودی آدمی سنگ دل ہوتا ہے، سودی آدمی معاشرے پر رحم نہیں کرتا، وہ کسان کی طرح ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا، زکات کا اسلام نے حکم دیا کہ یہ نکالی جائے، اپنی سوچ ہر جگہ نہیں۔ تو جو 5-6 آدمی ہیں جن پر قربانی واجب ہے وہ سارے قربانی دیں گے، وہ سب صاحب نصاب ہیں، ان کو قربانی دینا بنتی ہے۔ اور پھر قربانی کا لفظ پچھلے جمعہ بتایا تھا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ کوئی آدمی بڑا کام کرے تو کہتے ہیں اس نے بڑی قربانی دی ہے۔ اصل ہمارا مقصد کیا ہے قربانی کا؟ صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سنت و ابیکم ابراہیم کی، تمہاری باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو سنت ابراہیمی کیا ہے؟ انہوں نے کس کو لٹایا تھا؟ چولی کس پر چلا رہے تھے؟ اپنے بیٹے کی گردن پر چولی چلا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ دمبا تو اللہ نے بھیج دیا، دمبے کی قربانی ہو گئی، ورنہ اپنے آنکھیں بند کر کے کس کو ذبح کر رہے تھے؟ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے۔ کتنا بڑا مشن تھا ان کا! اگر ان کے مشن کے ساتھ کسی آدمی کو کوئی سروکار نہیں، ان کا عقیدہ وہ نہیں، وہ اختیار کرتا
میں سمجھتا ہوں اس کی قربانی پہ میں نہیں ہے. قربانی کے لیے یہ بات ضروری ہے. بعض لوگ بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جو بے نماز ہے اس کی کوئی قربانی نہیں. جو سود خور ہے باقی رحمان کی تو قربانی بھی نہیں ہو سکتی ہے. رحمان کی قربانی کے آدمی کہے کہ سود کھانے والا سود کے مال اکٹھا کر کے لے آئی کہا میرا حصہ بھی ڈال لو جی میں بھی قربانی دیا گا. تیرا حصہ کیسے ڈال لیں؟ سود خور ہے. واضح طور پر اس آدمی کا پتا ہونا کہ یہ آدمی حرام کی کمائی ہے اس کی اس کا حصہ مت ڈالو. پتا ہو کہ یہ آدمی رشوت خور ہے اس کا دھندا ہی کی ہے اس کو دفع کرو نہ اس کا حصہ ڈالو. کیوں اپنی قربانی خراب کرو گے؟ جان بوجھ کر اگر تم جانتے ہو کہ وہ حرام خور ہے اس کا حصہ ڈالتے ہو تمہاری بھی قربانی نہیں ہوگی. اس لیے معذرت کر دینی چاہیے. کوشش تو یہ ہونی چاہیے نا کہ مسجد کے نمازی آپس میں رابطہ رکھیں ایک دوسرے کے ساتھ اور نمازی لوگ آپس میں حصہ ڈالا کریں. مسجد کے نمازی کوشش کیا کریں کہ بھئی ہم آپس میں حصہ ڈالیں. آپس میں اتنا تو گہرا تعلق ہونا چاہیے دین کا کام کرنے کے لیے. کیونکہ جو لوگ اللہ کے لیے کریں گے اللہ کے لیے جو قربانی دیں گے صرف جانور ذبح کرنا قربانی نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں صرف جانور ذبح کرنا قربانی نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. اللہ نے بھی یہ بات فرمائی ہے نا لا ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اب جانور ذبح کر دے اس کا گوشت کھا لے نماز کوئی نہ پڑھے روزے کوئی نہ رکھے زکوٰۃ کوئی نہ دے پاسہ وپاس حج کوئی نہ کرے اور دین کے احکام کی پرواہ نہ کرے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی کوئی پرواہ نہ کرے کیا کریں؟ قربانی کریں. یہ کون سی قربانی ہے؟ قربانی کا لفظ تو بہت بڑا لفظ ہے. قرآن میں تین طرح یہ لفظ آیا ہے. ایک جگہ اس کا لفظ نحر استعمال کیا گیا جیسے سورہ کوثر میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. دوسری جگہ نسک. تیسری جگہ جہاں آدم علیہ السلام کی بیٹوں کی قربانی کا ذکر ہے قربانی کا لفظ استعمال ہوا ہے. قربانی نسک نحر یہ تین الفاظ استعمال ہوئے. تو ان تینوں کو اگر دیکھیں گے ان کو سامنے رکھ کے اپنی قربانیوں کا موازنہ کریں کہ ہم بھی قربانیاں دے رہے ہیں. پہلے لوگ بھی قربانیاں دیتے تھے ہماری قربانیوں کے اندر وہ اثر کیوں نہیں ہے؟ ہم نے وہ گوشت کھایا ہے آپ نے بھی کھایا ہے جو بڑے لوگ ہیں. قربانی کے گوشت کی لذت اس کی مٹھاس اس کی چاشنی آج محسوس نہیں ہوتی. خلوص کے ساتھ جو قربانی کی جاتی ہے خلوص نیت کے ساتھ اس کے اندر اس کے اثرات گوشت میں بھی ہوتی ہے. اور پھر انسانی تاریخ کی پہلی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے دی حابیل اور قابیل نے. اس کا قرآن مجید میں ذکر ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. اور ذرا انہیں آدم کی دو بیٹوں کا قصہ بھی سنائیے بیگم اوقات سنا دو. جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قربانی نہیں قبول کی گئی. تو پتہ چل گیا کہ کس کی قربانی جو ہے قبولیت کے قابل ہے. قربانی کی بڑی فضیلت ہے. کوئی آدمی کا یہ کہتا ہے کہ قربانی کی بجائے کسی غریب کی مدد کر تو غریب کی مدد وہ کرے نا. 40-50 ہزار کے موبائل جیب میں ڈالے ہوئے کرے غریب کی مدد. قربانی کا ایسا ڈال دو تو سوچتے ہیں کہ بھئی کیا کریں فضولیات کے پڑے ہوئے تو وہاں پیسے خرچ کر رہے ہیں اس وقت سوچتے کہ کیا کریں. تو غریبوں کی مدد کرنے کے لیے جن کا بڑا دل دکھتا ہے وہ زیادہ تر وہ طبقہ ہے جو سیکولر مینڈ راجنیت کے ساتھ الگ رکھنے والے لوگ مشہور لوگوں کو دیتے ہیں. آج کل لوگ دیکھتے ہیں زیادہ تر نیٹ دیکھتے ہیں میڈیا پر دیکھتے ہیں وہاں پر بڑے بڑے اسکالر بیٹھے ہوتے ہیں جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھئی قربانی کی بجائے پیسے کسی غریب کو دے دو. کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہو جائے گی بڑی تو پیاری بات ہے. غریب کی بیٹی کی شادی ہو جائے بڑی بات ہے یار. کام کو انہوں نے صحیح دسے ہیں وہ اس نے تو صحیح بتایا تو جنہوں نے کہا ہے کہ قربانی کرو کہ قربانی نہیں کرتے صاحب انصاف ہونے کے باوجود تو عیدگاہ کے قریب تک نہ ہو. اس بات کو بھی دیکھو. اس لیے قربانی کے جو مقاصد ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے قربانی کرنی چاہیے. صدقہ و خیرات کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے. یہ ایسا صدقہ ہے کہ جس میں گھر والے بھی کھا سکتے ہیں. ویسے صدقات تو نہیں کھا سکتے لیکن یہ ایسا صدقہ ہے. عقیقہ
بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ عقیقہ کے حصے میں ڈالے جا سکتے ہیں، تو پھر وہ مسئلے دوسروں سے پوچھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھو یہاں سب لوگ اکثریت لوگوں کی فقہ حنفی کو ماننے والی ہے۔ فقہ حنفی کا نام جب لیا جائے تو اس کے بعد لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ فقہ حنفی کیا ہے؟ قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کیے گئے ہیں، اس کے مطابق مسئلے ہیں۔ یاد رکھو اگر کوئی عالم کو مسئلہ کو لکھتا ہے یا بیان کرتا ہے، آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا، اس کو گناہ ہوگا جس نے یہ مسئلہ آپ کو بتایا۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا، آپ تو نہیں جانتے، اس نے آپ کو بتایا، اس کا گناہ اس بارے میں۔ اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے کہتے ہیں کہ چوہے کو گنڈی ملی اور وہ پنساری بن گیا کہ میں پنساری ہوں، ایسی نہیں کیفیت ہونی چاہیے۔ دین کا علم حاصل کرنا ہر ایک پر فرض ہے، لیکن فضول بحث و پیسہ فرض نہیں ہے۔ جو احکام فقہ حنفی کے مطابق ہے ان میں عقیقہ قربانی کے حصے میں ڈالا جا سکتا ہے۔ اگر 7 حصے ہوں 2 حصے عقیقے کے ڈالے جا سکتے ہیں، اور اس کی باقاعدہ علماء نے بڑی تشریح کی ہے، بڑی وضاحت کی ہے، اس پر وقت نہیں ہے کہ کتنا اس کا بھی اجر و ثواب ہے۔ اگر عقیقہ پہلے نہیں جیسے کہ گنجائش نہیں تھی، پیسے نہیں تھی، آپ گنجائش ہوگی، آپ کیا کریں؟ بیٹھ جائیں؟ نہیں، اپنا حصہ ڈال لیں، بچے کا حصہ ڈال لیں، جس کا عقیقہ دینا ہے بچی ہے اس کا حصہ ڈال لیں، اگر عقیقہ اس کا ادا کرنا ہے تو آپ کا وہ عقیقہ ادا ہو جائے گا۔ تو اس طرح کر کے قربانی کے جانور میں حصہ جو ڈالا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ نفلی چیز ہوتی نا یا تو بالکل اس طرح کی سنت ہوتی کہ کبھی ادا کرو کبھی نہ کرو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنا عرصہ مدینہ میں رہے ہیں اتنا سارا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دیتے رہے، ہر سال قربانی دی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے 63 اونٹ ذبح کیے اور 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذبح کیے ہیں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیا۔ ان کو نہیں خیال تھا کہ باقی غریب لوگوں کو کچھ دے دیتے ہیں۔ سب سے بہترین عمل، سب سے بڑا عمل یوم النحر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن صبح کا جو قربانی کا عمل ہے سب سے بہترین عمل ہے۔ اس سے پہلے اس لیے اشراق کی نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، نوافل بھی نہیں پڑھی جاتی، سب سے پہلے عید کی نماز پڑھ کر اس کے بعد پھر قربانیاں کی جاتی ہیں۔ اور قربانیوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ غرباء کی طرف تک بھی گوشت پہنچے، ایسا نہ ہو کہ گوشت سارا گھر میں سمیٹ کر رکھ دیا جائے اور کہہ دیا جائے ہم نے قربانی دی ہے۔ وہ قربانی نہیں ہے، وہ گوشت کی سالانہ تقریب تھی جو تم نے ادا کی ہے، گوشت کی سالانہ تقریب نہیں ادا کر دی۔ قربانی دینے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ گھر میں گوشت نہ رکھو۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو گھر میں 1 کلو 2 کلو رکھتے ہیں، رکھ سکتے ہو، کھا سکتے ہو، منع نہیں ہے، لیکن دوسروں کا بھی خیال رکھنا۔ ایسی کیفیت معاشرے کے اندر یہ ہوتی ہے کہ لوگ شاپر اٹھا کر پھریں اور گلی کوچوں میں گھومتے رہیں کہ بھئی ہمیں گوشت دو، گوشت کے لیے لوگوں کے پیچھے پیچھے دوڑیں۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جن لوگوں کی قربانی ہوتی ہے ان کے گھر اتنا گوشت نہیں ہوتا، لیکن اکٹھا کرنے والے جو ان کے گھر سب سے زیادہ گوشت ہوتا ہے۔ اس طرح کی بھی کیفیت نہیں ہوتی۔ انسان کا دل لالچی نہیں ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں پیٹ کا بھریا ہوا پھر بھی کم کیے رہتی ہیں، ان کا علاج کون کرے گا؟ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اپنی طاقت کے مطابق جتنا تم کو چاہیے اتنا لو، کھاؤ، اور اتنا ہی کافی جتنا آدمی کھا سکے۔ اس کے علاوہ مزید ان لوگوں سے بھی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا اکٹھا کرنے کی جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، یہ بھی صحیح نہیں۔ قربانی دینے والوں کو خود خیال کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جو بکرے کا گوشت ہوتا ہے اس کے لیے عام طور پر اس کا لوگ حصہ کم ہی نکالتے ہیں، زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ بکرے کا گوشت کاٹنا چاہیے، بڑا جانور دیا بکرے کی بجائے بڑے جانور کا جو گوشت ہے وہ ان کے گھر پہنچا دیتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں۔ جتنا حصہ 3 حصے اس کے بنائے جاتے ہیں، ایک قربا کے لیے، ایک اپنے لیے، ایک غریبوں یتیموں مسکینوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے الگ ہوتا ہے۔ رشتہ داروں 3 حصے کے لوگ شروع سے 3 ڈیریاں بناتے ہیں اور وہ تقسیم کرتے ہیں، وہ کرنی چاہیے تاکہ ہر ایک کو اس کا حصہ اس کا پہنچ جائے، کوئی بھوکا نہ رہے۔ اور یہ یاد رکھیں جو قربانیاں دیتے ہیں ان کے گھر گوشت کیوں دیتی ہو؟ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اس نے قربانی دی ہے ویسے ایک رسم پوری کرنے کے لیے، اس چیز کو رسم نہ بناؤ۔ قربانی دی ہے اس کے گھر گوشت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے گھر گوشت موجود ہے۔ جس نے نہیں دی اس کا پتہ کرو کہ کون کون آدمی ہے، لسٹ بنا لو اپنے پاس، لسٹ بنا کر اگر فلاں آدمی غریب ہے اس نے قربانی نہیں دی، اس کو کہہ دینا بھی باہر نہیں گھومنا، ہم آپ کے گھر گوشت بتائیں گے۔ اس کو جب گھر میں گوشت ملے گا اس کو کیا ضرورت ہے شاپر اٹھا کر دروازے پر جانے کا؟ اس لیے اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کی جو ہے عزت نفس مجروح نہ ہو۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔